ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا۔ ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، ماتے غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے، مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا، تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائیں تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔ کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح آتی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی سکل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی، اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا، اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی۔ کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خارج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے، حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کرنا، جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہو جانا ہے، چلو ہو جائے، کوئی گل نہیں، خیر ہو جائیں آپ ناراض۔ نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟
کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کر لیں، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے۔ اب باقی بھی راضی نہ ہو، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی۔ حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ نے سخت لفظ، ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا، کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے، جو حضور نے پسند نہیں کیا۔ ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی۔ 2-4 دفعہ حضور نے باتوں باتوں میں تحت اللفظ سمجھایا، کچھ بندے نہیں سمجھتے، تحت اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے، وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ، کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا ایک مسواک بھی لانا، کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے۔ تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی، اسی سے آبی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ لی۔ فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ حضور نے نفاست پسندی کو، اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملانگا آ گئے ہیں مارکیٹ میں، ملانگ درویشی فقیری، اور ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے۔ جی کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے، بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا ہے، نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے۔ یہ گرو نانک کی تعلیمات ہیں، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں۔ وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ انداز، یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا ہے معاذ اللہ، کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا، بابا غسل نہیں کرتا، بابا بال نہیں کٹواتا، بابا ہے پاگل ہے؟ قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں، فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں۔ امام حسین نے ساری قربانی دے دی۔ ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بھٹ جاتا ہے۔ ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں۔ جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہو؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے۔ اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں۔ آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، اگر غوث اعظم، جیلانی، داتا علی اجویری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں، قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے۔ قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے، اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی، بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے، میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا، تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%۔ تھوڑی دیر کے بعد
حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%۔ ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا آدھے دے دے۔ چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے۔ تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ علیحدہ ہے۔ فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ علیحدہ ہے، فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتہ ہے کون کتنے دے سکتا ہے، وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا، اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا۔ اور فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ، اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں۔ میں نے فتویٰ ایک ہے، بندہ دیکھ کے بات کی ہے۔ بھائی قربانی نہیں ہے، اظہار ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا یہ، تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، اس میں بھی لوگ بڑا سوچیں گے، فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا، دوں کہ نہ دوں، کون سی دوں، فتوے پوچھیں گے، دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی، جو آتا ہے آنے دو۔ کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا لے لوں کہ نہ لوں، وہ لے لیا، قابو کر لیا، جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ اظہار کرے، اور اظہار صفت ہے مسلمان کی، یہ اظہار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان، یہ نقطہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے، اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات میں کر دوں، میں ہر شے سہ لیتا، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے، حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا، تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا، کچھ نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی، اس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے۔
مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی۔ مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھے، نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر، بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا، اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے، حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے، حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم، حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا، حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے، کہا ٹھکانے لگا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے۔ حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے۔ واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ، نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی، سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی۔ اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی۔ میں کہتا ہوں حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے۔ حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت مبارک علیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا اور کہا اماں جی اس کو باہر رکھا ہے، کہیں باہر ٹھکانے لگائیں۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، میرا جسم مہکنے لگا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا۔ حضرت ام ایمن باہر گئیں، نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں، واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں۔ فرمایا جاؤ، میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی،
جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری، حضور نے کہا تھا کہ پی جاؤ نا۔ بھائی یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کا حکم نہیں دیا نبی پاک، لیکن وہ جانتے جب تعظیم کی باری آئے تو جو بھی کام تعظیم کا ہوگا، جو کام بھی عزت کا ہوگا، وہ عزت دی جائے گی۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی گھوڑے کو کجاوا باندھا کرتے تھے، کاٹھی ڈالتے تھے۔ حضور نے کہیں نہیں کہا کہ وضو کر کے ڈالنا، غسل کر کے ڈالنا، کہیں نہیں کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہہ دیتے کہ صبح جانا ہے تو گھوڑا تیار کر دینا، اونٹ تیار کر دینا۔ ایک دن اللہ کے محبوب سویرے اٹھے، گھوڑا تیار تھا، حضور بیٹھے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور واپس آئے تو بلایا، ان سے صحابی کا نام تھا حضرت اسلم بن شریک۔ ان کو بلا کے حضور نے فرمایا یار آج کجاوا تو نے نہیں باندھا۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے میرا باندھنا آپ کو پسند آتا ہے، اس کا مطلب ہے میری خدمت قبول ہے۔ فرمایا تو نے نہیں باندھا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبح اٹھا تو میرے اوپر غسل فرض تھا، اگر میں بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا حضور کو نہیں، نبی پاک کے گھوڑے کے کجاوے کو، کہ حضور گھوڑے کے کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا تو بے ادبی تھی، اور اگر غسل کرتا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، یہ بھی بے ادبی تھی، لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی۔ صحابہ نے حضور کی وہ تعظیم کی جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا نبی پاک نے کہ یہ والی تعظیم کرو۔ ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں۔ ابو عمر کہو، امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر، ایک کام سے آیا ہوں۔ کہیے۔ کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے، مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس نہیں تو ضرور دے دوں گا، تو میرا بھائی ہے بات تو کر۔ تو حضرت عمر نے پتہ کیا مانگا؟ کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا، میں 3 راتیں نہیں مانگتا، ان میں سے مجھے 1 رات دے دو۔ اور کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو، 1 رات مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے، یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا، ابو بکر سن رہے تھے، انہوں نے چون کے آنکھوں سے لگایا، بعد میں کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چون کے آنکھوں سے لگائے ہیں، اور انہوں نے چون کے کہا قرۃ عینی بھی کہا یا رسول اللہ، حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف۔ حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ کام کرنے کا، آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ ذکر کرنے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے۔